ہم مسلمان ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہمیں ایک ڈیوٹی بھی دی گئی تھی، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ ہمیں اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، عرفات کا میدان تھا، اللہ کے پیارے نبی کا زندگی کا یہ آخری سال ہے، وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے آپ نے حج کیا، اور اس حج میں آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام بیک زبان کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے رسول، قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے ان صحابہ سے ایک وعدہ لیتے ہیں، ایک ایگریمنٹ لیتے ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ اے لوگو، اللہ کا جو دین میں نے آپ کو دیا ہے اب آپ ان کو دے دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ نبی کی وصیت ہے، اور یہ قیامت تک یہ وصیت قائم رہے گی۔ اللہ کا دین ہمیں ملا ہے، اللہ کی امانت ہمیں ملی ہے، اس امانت کو ہم نے دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا میرے بھائی۔ آج ہم اس لیے بھی ذلیل و خوار ہیں، دعوت دین کا کام، دین کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کا کام ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی، ٹھیک ہے نفرت کا ماحول پیدا ہوا ہے، مگر سب ابو جہل نہیں ہیں، سب ابو لہب نہیں ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو فرعون جیسے ظالم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اے موسیٰ اور اے ہارون، جاؤ اور فرعون کو نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ فرعون کو دعوت دو۔ اگر آج فرعون کا دور ہے تو ہم موسیٰ کا پیغام لے کے آگے بڑھیں، اگر آج نمرود کا دور ہے تو ابراہیم کی دعوت ہم لے کے آگے بڑھیں، اور آج ابو جہل اور ابو لہب اگر گلی گلی ہے تو ہم جناب محمد رسول اللہ کا پیغام لے کے آگے بڑھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں وہ رہتے تھے، ہم ان کے ساتھ دوستی کرتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان کے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے، مگر ہم نے ان کو کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی اسلام کیا ہے، ہم نے ان کو کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی قرآن کیا ہے، ہم نے کبھی اپنے نبی کی سیرت ان کے سامنے پیش نہیں کی۔ یہ دین کی دعوت کا کام، اور اس ملک کے ماحول میں یہ اور ضروری کام ہو گیا، اس لیے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یہ پیارے نبی کی مکی زندگی کے حالات سے ملتے جلتے ہیں۔ اور پیارے نبی کی مکی زندگی میں آپ دیکھیں، پیارے نبی کا ایک ہی مشن تھا، دین کی دعوت کا کام چلتے رہنا چاہیے۔ دعوت کے کام، دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے کام سے نہ کبھی آپ تھکے، نہ رکے، نہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو روکا۔ ارے آپ کے اندر تو اتنی تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان دے دیں، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ یعنی میرے نبی کے اندر اتنی تڑپ تھی اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانے کی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آپ یہ کام جب تک کرتے رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جو وعدہ رسول سے تھا وہ وعدہ رسول کی امت سے بھی ہے، وہ ہم سے اور آپ سے بھی ہے۔ ہم اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت کرے گا۔ تو یہ تیسرا کام ہے دعوت دین کا کام، اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ اور دعوت دین میں غیر مسلموں کو بھی دعوت دینے کا کام شامل ہے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو توحید سے دور ہیں، جو شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں، جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں۔ ابھی میں ناگور کے قریب ایک گاؤں میں گیا، اللہ اکبر، بڑی اچھی مسلمانوں کی بستی ہے، باسنی اس گاؤں کا نام ہے، باسنی، خوشحال علاقہ ہے۔ وہاں صرف ایک برادری کے مسلمان رہتے ہیں، ان کو گاڑی بولا جاتا ہے، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، ممبئی میں ان کا کاروبار ہے۔ ایک اچھا ماحول ہے اس گاؤں میں، 15-16 خوبصورت مسجدیں ہیں، اللہ نے کروڑوں کی دولت سے نوازا ہے۔ وہاں کے مرد حضرات کو آپ دیکھیں بہترین کرتا پائجامہ میں، عورتیں بہترین برقعے میں ملبوس نظر آتی ہیں، تعلیم بھی اچھی ہے، ایجوکیشن بھی اچھی ہے، سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے۔
مگر وہاں آپ جا کر کے قرآن و حدیث کی بات کریں. آپ مسجد میں جا کر کے صرف آمین زور سے بول دیں, رفع یدین صرف کر دیں, آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کو مسجد سے نکال دیا جائے گا, مسجد کو دھولا جائے گا. یہ حالات ہیں. درد اور تڑپ سے دل خون کے آنسو روتا ہے میرے بھائیوں کہ آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے پاس صحیح منہج نہیں ہے, توحید نہیں ہے, رسول اکرم کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ تڑپ آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. آپ صرف افسوس نہ کریں کہ فلاں شرک کر رہا ہے, فلاں تو مزاروں پہ سجدے کر رہا ہے, ہم نہیں کر. صرف افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا. آپ اپنی زبان سے, اپنے کردار سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی, نبی اکرم نے حضرت علی سے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اے علی, اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. تو یہ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے, دین کی دعوت کا کام.